اور ابھی آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں گے، ڈی آئی خان میں شہید نائب صوبیدار اور سپاہی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق محمد فاروق شہید اور محمد جاوید اقبال شہید کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ شہداء کی نماز جنازہ اور تدفین میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوان، شہداء کے لواحقین اور ان کے عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت رہی۔ پاک فوج کے سینئر افسران، جوان، شہداء کے لواحقین اور عمائدین کی شرکت۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے۔ کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ جام شورو تھانے میں ہینڈ گرینیڈ پھٹنے سے 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ ڈی آئی جی حیدرآباد طارق رزاق دھاریجو کے مطابق جام شورو تھانے میں موجود پرانا ہینڈ گرینیڈ پھٹ گیا، جس سے 3 اہلکار زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں بلکہ ایک حادثہ تھا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ واقعے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے میں من گوٹ کی حدود کھوسا گوٹ میں 5 بچے گٹر میں گر گئے۔ پولیس کے مطابق واقعے میں 2 بچے جام بحق اور 1 زخمی ہوا۔ جام بحق ہونے والوں میں 11 سالہ طلحہ اور 4 سالہ حسنین شامل ہیں۔ ایک بچہ اسپتال میں زیر علاج ہے جبکہ 2 بچوں کو بحفاظت گھر پہنچا دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق بچے پانی کی سبیل کے قریب گٹر کے ڈھکن پر کھڑے تھے۔ ڈھکن ٹوٹنے سے بچے گٹر میں جا گرے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف نے عالمی معیشتوں کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ کہا عالمی پیداوار محدود ہو رہی ہے، مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ہے۔ رواں برس پاکستان میں بھی ترقی کی شرح 3.5% تک محدود رہ سکتی ہے۔ مہنگائی کی شرح بھی 12% ہو گئی ہے۔ عالمی معیشت سکڑنے لگی۔ آئی ایم ایف نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں مہنگائی بڑھنے اور شرح سود میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ آئی ایم ایف کے مطابق اسٹاف لیول معاہدے پر دستخط کے بعد اب پاکستان کا حقیقی جی ڈی پی کا تخمینہ 3.5% لگایا گیا ہے۔ حکومت نے رواں برس کے لیے یہ تخمینہ 3.6% لگایا تھا، جبکہ گزشتہ سال مجموعی قومی پیداوار 2.38% رہی تھی۔ رپورٹ کے مطابق رواں برس پاکستان میں مہنگائی کی شرح بھی 12% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ اور موسم کی بات کریں گے۔ کراچی میں گرمی قہر ڈھانے لگی ہے۔ حبس کے باعث شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے ہیں۔ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا ہے۔ شدت ہے شہر میں 1 جولائی کے بعد گزشتہ رات رواں سال کی دوسری گرم ترین رات رہی ہے۔ گزشتہ روز کی طرح شہر کے مضافاتی علاقوں میں آج بھی بارش ہو سکتی ہے۔ کی تپش، آگ اگلتی زمین اور شدید حبس، کراچی میں شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ لوگوں کی رات انگاروں پر گزری۔ 1 جولائی کے بعد رواں سال کی دوسری گرم ترین رات رہی۔ پھر پارا صبح کے آغاز کے ساتھ ہی چڑھنے لگا۔ ہوا میں نمی کا تناسب زائد ہونے سے گرمی کی شدت اصل درجہ حرارت سے 10 درجے زیادہ محسوس ہونے لگی۔ ڈی جی میٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ کل بھی گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ کل شام سے شہر میں سمندری ہوائیں بحال ہونا شروع ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل مونسون ہواؤں کا ایک اور اسپیل شہر میں داخل ہوگا، جبکہ 20 جولائی سے شہر قائد میں تیز بارش آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کب لگے گی، کیسے لگے گی۔ نون لیگی رہنماؤں نے اپنی رائے دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اس سلسلے میں اعلیٰ سطح پر مشاورت کا عندیہ بھی دے دیا۔ خرم دستگیر نے کہا کسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا حکومتی ارادہ۔ ملک میں سیاسی ہلچل۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس ہنگامہ خیز ثابت ہوئی۔ وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے کیس موو کرے گی۔ سیاسی ہلچل تیز ہوئی تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے صورتحال کو مزید واضح کیا۔ کہا فیصلے کو پہلے لیڈرشپ دیکھے گی، پھر اتحادیوں سے مشورہ ہوگا۔ جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشورہ ہوگا اور قانون آئین کے تحت ہوگا۔ یہاں جو قانون آئین کے خلاف جو فیصلے ہوتے ہیں سیاسی، ویسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ قانون آئین کے تحت فیصلہ ہوگا۔ رہنما نون لیگ خرم دستگیر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے فاشزم کے باوجود سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ فیصلہ حکومت نے ضرور کیا ہے لیکن ہم سیاسی جماعت کا سیاست سے مقابلہ کریں گے۔ اور پیپلز پارٹی کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں ہے۔ سیاسی جماعت اور بانی کو کچھ اقدامات کرنے ہوتے ہیں جو کہ وہ نہیں کر رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کی نئی لہر جاری ہے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں۔ جلوسوں کے اختتام تک سیکیورٹی کا جائزہ لیتے رہیں گے۔
اور ابھی آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں گے، ہمارے ارکان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ مظفر گڑھ سے معظم جتوئی کو رات گھر سے اغوا کیا گیا۔ کل رات جمشید دستی کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ اسپیکر کو اطلاع دیے بغیر کیسے کسی رکن کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ارکان کے خلاف کوئی کیس ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے۔ تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اسد قیصر کا بیان سامنے آ گیا۔ ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے مقابلہ کریں گے۔ ہمارے ارکان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مظفر گڑھ سے معظم جتوئی کو رات گھر سے اغوا کیا گیا۔ کل رات جمشید دستی کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ اسپیکر اسد قیصر نے مزید کہا کہ اسپیکر کو اطلاع دیے بغیر کیسے کسی رکن کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ارکان کے خلاف کوئی کیس ہے تو عدالت میں پیش کیا جائے۔ تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اور ابھی اپڈیٹ یہ ہے کہ بنو چھاؤنی اور ڈی آئی خان میں آپریشن کے دوران شہید پاک فوج کے 10 جوانوں کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ بنو چھاؤنی میں دہشت گردوں کے حملے میں 8 اہلکار جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 اہلکار شہید ہوئے تھے۔ بنو چھاؤنی پر ہونے والے خودکش حملوں پر صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے۔ اپنے بیان میں صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی بنو حملے کی مذمت کرتے ہوئے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ رہنما نون لیگ حنیف عباسی کا بولیو سے خصوصی گفتگو میں کہنا تھا کہ سب کو مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے بھی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں بنو حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی عوام نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے۔ طالبان اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغانستان سے دہشت گرد حملے بند ہوں گے۔ میتھیو ملر کا یہ بھی کہنا تھا کہ علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستانی عوام اور حکومت کے ساتھ مشترکہ مفادات ہیں، جبکہ ترجمان پینٹاگون نے بھی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لواحقین سے دلی ہمدردی ہے، پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کے تعلقات کو برقرار رکھتے ہیں۔ غزہ کی صورتحال کی بات کریں تو اسرائیلی فوج کا وحشیانہ جنگی انداز، فلسطین کی 3 آبادیوں میں مسلسل 1 گھنٹے تک بارود برسا دیا، 48 سے زائد شہریوں کو شہید کر دیا، زیادہ تر شہادتیں بچوں کی ہوئیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ تمام حملوں میں حماس رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اپنی فوج کا بدترین جنگی جرم، فلسطین کی 3 وادیوں میں شدید بمباری، 1 گھنٹے تک بارود برستا رہا۔ اسرائیلی فوج نے نصیرات کیمپ میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام چلنے والے الرازی اسکول پر بمباری کی، جس میں 25 فلسطینی شہید ہوئے۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں الموازی کے مقام پر حملے کے نتیجے میں 18 فلسطینی شہید اور 25 زخمی ہوئے۔ تیسرا حملہ شمالی غزہ میں بیت لاہیا میں بے گھر افراد کے خیموں اور مساجد پر کیا گیا، جس کے نتیجے میں 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ یوں 1 گھنٹے کے دوران شہادتوں کی تعداد 48 ہو گئی، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے واحد کینسر اسپتال کو اپنا فوجی اڈہ بنا لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی تنظیم کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں تباہ شدہ انفراسٹرکچر کے ملبے کو صاف کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اور کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم T20 اور ون ڈے سیریز کے لیے آئندہ سال مارچ اپریل میں نیوزی لینڈ کا دورہ کرے گی۔ قومی ٹیم کیویز کے خلاف 5 T20 اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے گی۔ نیوزی لینڈ آئندہ سال پاکستان میں شیڈیول چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کی تصدیق بھی کر چکا ہے۔ گرین شرٹس کا دورہ نیوزی لینڈ، 5 T20 اور 3 ون ڈے شیڈیول، کیویز کی چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کی تصدیق۔ پاکستان کرکٹ ٹیم آئندہ سال مارچ اپریل میں ایک بار پھر نیوزی لینڈ کا دورہ کرے گی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ نے وائٹ بال ہوم سیریز کا شیڈیول جاری کر دیا۔ پہلا T20 16 مارچ کو کرائسٹ چرچ، دوسرا 18 مارچ کو ڈنیٹن، تیسرا 21 مارچ آکلینڈ، چوتھا 23 مارچ کو تاورانگا اور 5واں اور آخری T20 26 مارچ کو ویلنگٹن میں ہوگا۔ ون ڈے میچز 29 مارچ، 2 اور 5 اپریل کو نیپیر، ہیملٹن اور تاورانگا میں ہوں گے۔ نیوزی لینڈ نے اپنے سیزن کے شیڈیول میں آئندہ سال پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کی تصدیق کر دی ہے۔ کیوی ٹیم نے چیمپئنز ٹرافی سے قبل ملتان میں 3 ملکی ٹورنامنٹ کھیلنے کی تصدیق بھی کی ہے۔
تو ادھر سابق بھارتی کرکٹرز کو معذور افراد کا مذاق اڑانا مہنگا پڑ گیا۔ ہربھجن سنگھ، یوراج سنگھ اور سریش رائنا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ورلڈ چیمپئن آف لیجنڈز کے فائنل میں پاکستان کو شکست دینے کے بعد ہربھجن سنگھ، یوراج سنگھ، سریش رائنا اور دیگر نے معذور افراد کی نقل کرتے ہوئے ایک ویڈیو شیئر کی تھی۔ معذوروں کے حقوق کے حامیوں کی جانب سے تنقید کے بعد سوشل میڈیا سے ویڈیو ہٹا دی گئی تھی۔ اسی کے ساتھ بولیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bonews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔